السلام علیکم۔ یہ پہلا موقع تھا جب صلاح الدین نے ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ دمشق روانہ ہونے سے پہلے صلاح الدین اپنے استاد محترم قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کا طالب ہوا۔ قاضی ابن ارسطو نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، مجھے حق تعالیٰ کی تائید و نصرت پر یقین کامل ہے، وہ ذات پاک تمہیں ہر حال میں سر بلند رکھے گا۔ اب تمہارے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ استاد گرامی کے حجرے سے نکل کر صلاح الدین شاعری کے حجرے میں پہنچا۔ صلاح الدین کے عشق نے ترکی کنیز کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ قاضی ابن ارسطو کا درس سنتی، کتابوں کا مطالعہ کرتی اور پھر سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزار دیتی۔ اس نے نجم الدین سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا اور صلاح الدین کے راستے سے ہٹ گئی تھی، مگر راہ کے اس ڈیر میں بہت سی چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ ذوق ہوس فنا ہو چکی تھی، مگر عشق اپنی تمام تر بے غرضی اور پاکیزگی کے ساتھ باقی تھا۔ شاعر نے صلاح الدین سے بس ایک ہی درخواست کی تھی، تم جب بھی استاد گرامی کی درسگاہ میں آیا کرو تو مجھے 2 گھڑی کے لیے اپنی صورت ضرور دکھا دیا کرو، میں اسی ایک منظر کے سہارے اس خارزان ہستی سے چپ چاپ گزر جاؤں گی۔ پھر جب صلاح الدین نے شاعر کو حجرے میں داخل ہو کر اسے بتایا کہ وہ سلطان عادل کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، تو شاعریے کے بجھے بجھے سے چہرے پر مسرتوں کے چراغ جل اٹھے اور اس نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، صلاح الدین یہ تو ابتدا ہے، ابھی تمہیں بے شمار جنگیں لڑنی ہیں۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ہر طرف تمہارا ہی پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر جب صلاح الدین شاعر کے حجرے سے نکل کر چلا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور پھر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی اور یوسف صلاح الدین کے حق میں دعا کرنے لگی کہ یوسف کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئے اور وہ فاتح قرار پائے۔ پھر بھی اگر تیری مشیت میں یہ طے پا چکا ہے کہ صلاح الدین کو کوئی جسمانی نقصان پہنچے تو پھر اے رب بے نیاز صلاح الدین کے بدلے میں میرا صدقہ جان قبل فرما لے۔ پھر جب سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی کے لشکروں کی آمد کی خبر شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم، شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اور یروشلم کے حکمران بالڈون ثالث نے سنی تو وہ تینوں راتوں رات دمشق کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم چلے گئے۔ سیف الدین غازی اور سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کے بغیر ایک اسلامی ریاست کو صلیبیوں کی دراز دستی سے بچا لیا۔ اس کے بعد عیسائی لشکر نے اسقلان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن صلیبیوں کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ شہنشاہ جرمنی مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم چند ماہ فلسطین میں مقیم رہا، پھر وہ بھی اپنی پیشانی پر نامرادی کا داغ سجائے ہوئے 1149 ہجری میں فرانس لوٹ گیا۔ دوسری مقدس جنگ بڑے زور و شور کے ساتھ شروع کی گئی تھی، لیکن ایک شرمناک موڑ پر ختم ہو گئی جس میں لاکھوں عیسائی مارے گئے۔ یہ ایک ایسی عبرتناک شکست تھی کہ جس کے بعد شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی نے زندگی بھر مقدس جنگ کا نام نہیں لیا۔ دوسری صلیبی جنگ جس کا محرک شعبدہ باز پادری سینٹ برنارڈ تھا، وہ بھی لرزہ خیز انجام سے دوچار ہوا اور رہتی دنیا تک عبرت کا عجیب نشان بن کر رہ گیا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ایک رات برنارڈ نشے کی حالت میں ایک عورت کے ساتھ تھا۔ یہ وہی فاحشہ عورت تھی جو عورتوں کے 50,000 فوج کے ساتھ یروشلم آئی تھی۔ جب سینٹ برنارڈ کے محافظ سپاہی کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا مذہبی پیشوا بدمستی میں مشغول ہے تو وہ بے درے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے پہلے فاحشہ کو قتل کیا، پھر سینٹ برنارڈ کی طرف بڑھا۔ سینٹ برنارڈ کہنے لگا، میں تمہارا مقدس پیشوا ہوں، میرے قتل سے گریز کرو ورنہ تم پر آسمانی قہر ٹوٹے گا۔ عیسائی سپاہی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کہنے لگا، تو مقدس نہیں ناپاک ہے، صلیبیوں پر یہ سارا عذاب تیری ہی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس غیرت مند عیسائی نے سینٹ برنارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ دوسری طرف اوباش ملکہ ایلیز نے شہنشاہ لوئیس سے طلاق لے کر انگلستان کے شہنشاہ ہنری دوم سے شادی کر لی تھی، جو ایک بوڑھا اور ناکارہ شخص تھا۔ یہ شادی تو محض آڑ اور پردہ تھی، ورنہ جب ملکہ ایلیز انطاکیہ سے رخصت ہو کر انگلستان پہنچی تھی تو وہ اس مسلمان ترک کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جس سے اس کے غلط تعلقات تھے۔ شہنشاہ ہنری دوم کچھ دن تک خاموش تماشائی بنا رہا، پھر جب اس نے ملکہ ایلیز کی حرکتوں کے خلاف زبان کھولی تو ایلیز نے اسے بھی شہنشاہ لوئیس کی طرح ڈانٹ دیا اور وہ بھی اپنی کمزوری کا راز فاش ہونے کے خوف سے سہم گیا۔ پھر 1 سال بعد ملکہ ایلیز کے یہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ ملکہ نے بیٹے کا نام رچرڈ رکھا۔ یہ وہی بچہ رچرڈ ہے جسے آج بھی عیسائی دنیا شیردل رچرڈ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور اس بچے نے جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کئی صلیبی جنگیں لڑی تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئیس ہفتم اور شہنشاہ جرمنی کارنٹ سوم اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کا ماتم کرتے ہوئے واپس جا چکے تھے اور ایک بھولی ہوئی داستان بن کر رہ گئے تھے، مگر ایک انتہائی متعذب عیسائی نوجوان گارنیٹ ابھی تک اس علاقے میں اپنی ماں لوزی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ گارنیٹ کی طرح لوزی بھی مذہبی معاملات میں دنیا کی انتہائی تنگ نظر عورت تھی۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے مسلمانوں کا وجود تک مٹا کر رکھ دیتی۔
لوزی والی تلیتلا کے فنش کی بیوی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں مسلمانوں کے سینکڑوں سالہ اقتدار کی بنیادیں اکھاڑ پھینکی تھیں، اس طرح بغداد اور مصر کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے آنکھوں میں یہی خواب لے کر شہنشاہ جرمنی اور شہنشاہ فرانس کے ساتھ اندلس میں یروشلم آئی تھی۔ پھر جب شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کارنر دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش ہو کر واپس جا رہے تھے، تو لوزی نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، یہ دونوں عیسائیت کی پیشانی پر بدنما داغ ہیں، یسوع مسیح ان پر زمین تنگ کر دے اور آسمان ان پر لعنت برسائے۔ لوزی کی اسلام دشمنی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دربار کے سارے عیش و آرام چھوڑ کر یروشلم میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑی ہوئی تھی اور روزانہ اپنے بیٹے گارنیٹ کے جذبات کو مشتعل کرتی رہتی تھی۔ میں اس وقت تک اندلس واپس نہیں جاؤں گی جب تک کسی مسلمان ریاست پر عیسائیوں کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ گارنیٹ اپنی ماں کی جذباتی تقریروں سے متاثر ہو کر منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ عیسائی بستیوں میں جاتا اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کو صلیبی جنگوں کی یاد دلا کر ان کی مذہبی غیرت کو ابھارتا، اس کے ساتھ ہی انہیں دولت و اقتدار کی ترغیب بھی دیتا، یہاں تک کہ گارنیٹ کی فوج کے ساتھ ہزاروں مقامی عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ پھر وہ برق رفتاری کے ساتھ حسن عریمہ کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ طرابلس کے عیسائی حکمران کاؤنٹ آف ٹریبولی کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ ایک عیسائی لشکر دوسری عیسائی سلطنت پر حملہ آور ہوگا۔ یہ وجہ تھی کہ کاؤنٹ آف ٹریپولی اس صورتحال سے بے خبر تھا۔ پھر اسی بے خبری کے عالم میں اندلس کے شہزادے گارنیٹ نے حسن عریمہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ طرابلس کے حاکم کو اپنے ایک ہم قوم کی اس حرکت پر شدید اذیت پہنچی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے ایک رفتار قاصد کو یہ پیغام دے کر گارنیٹ کے پاس بھیجا۔ اس وقت عیسائیت شدید ازمائشی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ایسے سنگین حالات میں ایک عیسائی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو نقصان پہنچا کر انہیں انتشار میں مبتلا کرے۔ شہزادے گارنیٹ نے حاکم طرابلس کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم سچے سلوبی ہو تو میرے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر طرابلس کا تختہ خالی کر دو۔ ایک بزدل مسیحی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں جو اپنے عیش و آرام پر قومی مفادات کو قربان کر دے۔ حاکم طرابلس جانتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس لیے اس نے فوری طور پر سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھا، اگر میری حکومت کی تحفظ کی ضمانت دی جائے تو میں ذاتی طور پر اس بات کو پسند کروں گا کہ آپ آگے بڑھ کر حسن عریمہ کے قلعے پر قبضہ کر لیں۔ حاکم طرابلس نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے نہایت دور اندیشی سے کام لیا تھا۔ اگرچہ وہ خود ایک فریبکار انسان تھا، لیکن اس حقیقت سے باخبر تھا کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے حاکم طرابلس نے سلطان نور الدین زنگی کو حسن عریمہ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے پیشکش کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شہزادہ گارنیٹ کو نہ روکا گیا تو پھر اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وقت والی شام دمشق کے علاقے بلبک میں مقیم تھے۔ حاکم طرابلس کا پیغام ملتے ہی سلطان نور الدین زنگی ایک لشکر جرار کے ساتھ حسن عریمہ کی طرف بڑھے۔ وزیر معین الدین نے بھی سلطان کا ساتھ دیا۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی سے بھی فوجی امداد کی درخواست کی اور طرابلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا لشکر طوفان برقوبات کی طرح اپنے ہدف کی جانب رواں تھا۔ وہ اندلس کے شہزادے گارنیٹ کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے تھے۔ اسلامی لشکر نے یہ طویل فاصلہ 3 دن میں طے کیا اور آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی فوجیوں نے مسلسل 4 دن تک قلعے کی فصیلوں پر کھڑے ہو کر تیروں کی ایسی بارش کی کہ اسلامی لشکر چند قدم سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران میں سیف الدین غازی کا لشکر بھی آ پہنچا، جس کی قیادت والی جزیرہ امیر عز الدین کر رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قلعے کے جنوبی حصے میں بارودی سرنگ بچھانی شروع کر دی۔ شہزادہ گارنیٹ نے سلطان عادل کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ماہر تیر انداز جنوبی فصیل پر بھیج دیے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیروں کی بارش تیز تر ہو گئی اور سینکڑوں سپاہی خون میں نہا گئے، مگر بارودی سرنگ بچھانے کا کام جاری رہا۔ ایک فوجی کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا شہید ہوتا تھا تو فوراً ہی دوسرا سپاہی آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا، یہاں تک کہ صلیبی تیر اندازوں کے بازو شل ہو گئے اور تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور حسن عریمہ کے قلعے کی جنوبی فصیل اڑ گئی۔ اہل ایمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ صلیبیوں نے کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کیا، مگر جب ان کی بڑی تعداد موت کا لقمہ بن گئے تو قلعے میں ہر طرف عیسائیوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ ہر صلیبی عورت و مرد پناہ مانگ رہا تھا، امان امان۔ اسلامی لشکر کی تلواریں نیام میں چلی گئیں اور صلیبیوں کو گرفتار کیا جانے لگا۔ اسیران جنگ میں حاکم تلیتلا کے جابر و صفاق اور اسلامی دشمن بیوی لوزی بھی شامل تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کسی نہ کسی طرح قلعے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس وقت اس کے خوف کی کوئی انتہا نہ رہی۔
جب اس نے دوسرے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، گارنیٹ نے پلٹ کر دیکھا، ایک مسلمان شاہ سوار اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ اگر تم خود کو میرے حوالے کر دو تو میں اپنے امیر کی طرف سے تمہاری جان بخشی کا اعلان کرتا ہوں۔ میدان میں شاہ سوار کی پرجلال آواز گونجی۔ شہزادے گارنیٹ کو یہ اجنبی آواز اپنے بہت قریب محسوس ہوئی، اگرچہ وہ مسلح تھا اور اپنے پیچھے آنے والے مسلمان سپاہی کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن عیسائی فوج کی شکست کے باعث وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی جان زیادہ عزیز تھی۔ اس نے آخری تدبیر کے طور پر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، مگر مسلم شاہ سوار اس کے سر پر آ پہنچا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گارنیٹ کا گھوڑا لڑکھڑایا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ حادثہ اس قدر اچانک ہوا کہ شہزادہ گارنیٹ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور وہ خود بھی گھوڑے کی پشت پر اچھل کر دور جا گرا۔ پھر اس پر فوراً ہی راز فاش ہوا کہ تعاقب میں آنے والے مسلم شاہ سوار نے اپنی شمشیر کے بھرپور وار سے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ شہزادہ گارنیٹ کے زمین پر گرتے ہی مسلم شاہ سوار نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی کے ساتھ شمشیر بکف نیچے اتر آیا۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر شہزادے گارنیٹ کے چہرے پر وحشت ٹپکنے لگی۔ مسلم شاہ سوار نے بے نیازانہ کہا، تم اپنے حواس درست کر لو اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم لوگ اپنے دشمن پر پیچھے سے وار نہیں کرتے، تم بھی پیادہ پا ہو اور میں بھی، یہ برابر کا مقابلہ ہے۔ اٹھو اور قسمت آزمائی کرو، دیکھیں قدرت کس کا ساتھ دیتی ہے۔ شہزادہ گارنیٹ کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی دشمن اتنا وسیع القلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موقع غنیمت جان کر اندلس کا شہزادہ تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے دشمن پر ایک بھرپور وار کیا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں شمشیر زن مختلف پینترے بدل بدل کر اپنے انداؤ آزماتے رہے، یہاں تک کہ شہزادہ گارنیٹ کے دائیں ہاتھ پر زخم آیا اور تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ مسلم شاہ سوار نے اندلس کے شہزادے کو ایک اور موقع دیا، مگر اب اس کا زخمی ہاتھ شمشیر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسلم شاہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پر تھا اور شکست خوردہ عیسائی شہزادہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے کے ساتھ چل رہا تھا۔ تمام صلیبی سپاہیوں کو پابند زنجیر کرنے کے بعد شہزادہ گارنیٹ کی تلاش شروع ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی کو بتایا گیا کہ وہ کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان عادل نے فوری طور پر یہ فرمان جاری کر دیا کہ برق رفتار شاہ سواروں کا ایک دستہ مختلف راستوں پر نکل جائے اور شہزادہ گارنیٹ کو زندہ گرفتار کر کے سر دربار پیش کیا جائے۔ ابھی وہ شاہ سوار شہزادہ گارنیٹ کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے کہ شہزادہ گارنیٹ مسلم سپاہی کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ پھر جب اندلس کا شہزادہ سر جھکائے ہوئے دربار میں داخل ہوا تو سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا تھا۔ یہ تبسم شہزادہ گارنیٹ کی اسیری پر بھی تھا اور اس کے شاہ سوار پر بھی، جو اس جنونی صلیبی کو گرفتار کر کے لایا تھا۔ یہ شاہ سوار کوئی اور نہیں سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص صلاح الدین تھا۔ پھر جب شہزادہ گارنیٹ اور اس کی ماں لوزی کے فیصلے کا وقت آیا تو سلطان نور الدین زنگی کے سرداروں نے بیک زبان کہا، ان فتنہ گروں کو سرعام قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشیں صلیبیوں کی عبرت کے لیے شہر کے چوراہے پر لٹکا دی جائیں۔ صرف صلاح الدین ہی تھا جس نے سرداروں کو اس متفقہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کی لاشیں چوراہے پر لٹکا دینے سے عبرت کا یہ تماشا زیادہ سے زیادہ شام تک ختم ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس تماشے کو اتنا طول دیا جائے کہ صلیبی قوم روزانہ اس عبرتناک منظر کو یاد کرے اور اپنی شکست و بربادی پر ہر گھڑی آنسو بہاتی رہے۔ صلاح الدین کی تجویز سن کر تمام سرداروں نے بڑی حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے شہزادہ گارنیٹ کو گرفتار کر کے اپنا پہلا جنگی کارنامہ انجام دیا تھا۔ ان سرداروں میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقو بھی شامل تھے۔ خود سلطان عادل کی آنکھوں سے بھی ایک سوال نمایاں تھا کہ آخر کس طرح اس عبرتناک منظر کو طول دیا جائے۔ یوسف صلاح الدین نے باوقار لہجے میں کہا، ہم اہل ایمان ہیں، اس لیے اپنے دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ جوسلن ثانی کی طرح ان ماں بیٹے کو بھی حوالے زندان کر دیا جائے، پھر جب تک یہ دونوں زندہ رہیں گے وہ عبرتناک تماشا بھی اپنے تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے مصاحب خاص کی اس تجویز کو پسند فرمایا اور ان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شرقو کا بھی سر فخر سے بلند ہو گیا۔ صلاح الدین شجاعت میں ہی نہیں بلکہ فہم و فراست میں بھی اپنے ہم عمروں سے بہت آگے تھا۔ مختصر سے سکوت کے بعد صلاح الدین نے دوبارہ لب کشائی کی اور کہا، میں سلطان عادل سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ان دونوں ماں بیٹے کو جلوس کی شکل میں خاص طور پر عیسائی بستیوں سے گزارا جائے تاکہ ان کے دلوں پر اہل ایمان کی ہیبت قائم ہو، تاکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی سرکشی اور بغاوت کے جذبات فنا ہو جائیں، یا پھر کم سے کم اتنے سرد پڑ جائیں کہ بر سے آنے والی صلیبی ہوائیں انہیں مزید نہ بھڑکا سکیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے سر دربار یوسف صلاح الدین کی ذہانت کی تعریف کی
اور پھر ملکہ لوزی اور گارنیٹ کو دوسرے عیسائی قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سلطان سیف الدین غازی کے پاس بھیج دیا اور خود حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔